بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، قرآن مجید اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسلام میں ہر بات کا، ہر مشکل کا اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو کوئی تکلیف پیش آئے یا کوئی مصیبت پیش آئے اور اس کا حل اسلام میں نہ نکلتا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام پورے انسانوں کے لیے ہے تو پوری انسانیت کے لیے کامیابی اور پوری انسانیت کے لیے انصاف یہ صرف مذہب اسلام میں ملتا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی چیز جو اسلام کا خصوصی امتیاز ہے، جو اسلام کا خصوصی وصف ہے، وہ ہے انصاف کو عام کرنا، ظلم کو ختم کرنا۔ ظلم کی تشریح بہت لمبی ہے، لیکن اگر ہم اسلام کس کو کہتے ہیں، اگر یہ سوال ہم سے کوئی کرے کہ بھئی اسلام کیا ہے، سیدھا سا ایک جواب اسلام کا یہ دیا جا سکتا ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے، اسلام انصاف کو پسند کرتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق ملے۔ یہ اسلام کی یوں سمجھیے کہ پوری تشریح میں، ڈیٹیل میں جانے کے بجائے دو الفاظ میں یہ اسلام کی تشریح ہو سکتی کہ اسلام ظلم کے خلاف۔ وہ ظلم کسی بھی چیز کے خلاف ہو، کسی پر بھی ہونے والا ہو، ہر اس ظلم کے خلاف ہے اسلام۔ اسلام انصاف چاہتا ہے، اسلام ہر چیز کو اس کا حق دینا چاہتا ہے۔ بندوں کو بندوں کا حق ملے گا، بندوں میں جو بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں، سب اللہ کی نظر میں ایک ہیں۔ اسلام کے نزدیک قانون ایک ہے اور اسلام کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ ہے تو اس کے لیے قانون الگ، اگر کوئی لیبر ہے، مزدور ہے، یا اگر کمزور اور غریب آدمی ہے تو اس کے لیے قانون الگ ہے، ایسا نہیں۔ اسلام کے نزدیک قانون سب کے لیے ایک ہے۔ دنیا میں لوگ بڑی ڈھٹائی سے اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ بھئی قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں، دوسرے ملکوں میں اور ہر جگہ سب یہی کہتے ہیں۔ آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، کورٹ میں، وہاں بھی یہی کہیں گے کہ بھئی دیکھو قانون سب کے لیے ایک ہے۔ لیکن قانون سب کے لیے ایک ہے یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل کرنا بہت مشکل ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک غریب آدمی کسی امیر آدمی کو یا کسی امیر آدمی کی گاڑی کو، اس کی کار کو اگر تھوڑا سا نقصان پہنچا دے تو اس غریب کے لیے قانون یہ ہے کہ اسے پکڑا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے اور اسے
جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کے پیسے اس سے چھین لیے جاتے ہیں، اور ایک امیر آدمی کسی غریب آدمی کا یا کسی غریب بچی کا ریپ کر دے اور اسے زندہ جلا دے، تو وہ امیر آدمی اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی وہ دندناتے ہوئے باہر پھرتا ہے۔ اب پھر دنیا کہتی ہے قانون سب کے لیے ایک ہے۔ بھئی قانون جب سب کے لیے ایک ہے تو امیر بھی جیل میں ہونا چاہیے تھا، امیر کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہونی چاہیے تھیں، لیکن ہتھکڑیاں ہم دنیا میں غریبوں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، امیروں کے ہاتھ میں نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ دنیا کا دعویٰ ہے، اسلام کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اسلام کے نزدیک قانون جو کچھ بھی ہے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ اگر وہ نبی ہیں تو نبی کے لیے بھی قانون ایک، نبی کی اولاد ہیں تو نبی کی اولاد کے لیے بھی وہی قانون ہے، اور اگر کوئی مہتر ہے اس کے لیے بھی قانون ایک ہی ہے۔ نبی کی بیٹی بھی اگر چوری کر دے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر کوئی نچلے سے نچلا کمزور آدمی بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کو غریب سمجھ کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اس پہ بھی سزا لاگو ہوگی، اس پہ بھی نافذ ہوگی۔ یہ صرف مذہب اسلام کے نزدیک ہے۔ مذہب اسلام کا واحد تعارف انصاف، مذہب اسلام کا واحد انٹروڈکشن اور اس کی سچائی اور اس کی تبلیغ یہی ہے کہ دنیا میں انصاف پھیلے، دنیا میں ظلم ختم ہو جائے۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا نعرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لوگوں نے آپ سے سوال کیا، بڑے بڑے بادشاہوں نے سوال کیا، صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی ایک ہی جواب دیا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اس لیے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے۔ بھئی جو مالک ہے اس کی غلامی کی جائے گی، جو مالک نہیں ہے اس کی غلامی نہیں کی جائے گی، اور ہمارا مالک اللہ ہے تو اللہ کی غلامی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی انسان نہیں کر سکتا۔ اب دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو غلام بنانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بادشاہ ہے اپنی رعایا کو غلام بناتا ہے، کوئی مالدار ہے وہ غریب کو غلام بناتا ہے، کوئی پاور میں ہے تو جو پاور میں نہیں ہے اس کو غلام بناتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزیں مٹائیں، اللہ کے نبی اس کے خلاف رہے۔ مکہ مکرمہ کی ساری زندگی اور مدینہ منورہ کی ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی کوشش میں گزری کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا ہے، انہیں آزادی دلانی ہے۔ لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل انسان آزاد ہو، آزاد انسان رہے گا لیکن غلامی اللہ کی رہے گی، اللہ کی غلامی میں وہ آزاد رہے گا، اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ آزادی دلانے کے لیے اسلام ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے۔ اب یہ آزادی کیسے حاصل ہوگی، یہ آزادی ہمیں کیسے ملے گی، بندوں کی غلامی سے نجات ہمیں کیسے ملے گی؟ تو ہر وہ چیز جو اس آزادی کے خلاف ہو یا اس آزادی میں رکاوٹ ڈالتی ہو، اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور جو آزادی ہمیں دے سکتی ہو وہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہوگی، ہمیں لانی ہوگی۔ مثال کے طور پر انسان کو آزادی کے لیے اور انسان کو اپنا پاور قائم کرنے کے لیے، انسان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اسے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اسے پاور کی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی تم مال حاصل کرو، لیکن مال حاصل کرنے کا مطلب، مال حاصل کرنے کا مقصد تمہارا دنیا میں عیش و عشرت نہیں بلکہ ظلم کو ختم کرنا۔ تم پاور حاصل کرو اس لیے کہ ظالموں کے خلاف تم ڈٹ کے ٹھہر سکو،
تم اپنی پوزیشن مضبوط کرو تاکہ تم ظلم کرنے والوں کو للکار سکو اور ان کو آواز دے سکو۔ اسلام ان ساری چیزوں کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی طاقت کو یکجا کرو، جمع کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کے لیے تم اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔ کیسے طاقتور؟ اگر تمہیں پیسوں کے ذریعے طاقتور ہونا ہے تو پیسے حاصل کرو، اور اگر تمہیں گھوڑوں کے ذریعے، رباط الخیل یعنی تمہیں گھوڑے چاہیے، یعنی جنگی سامان چاہیے، اگر تمہیں نیوکلیئر بم بنانا پڑے دشمن کے لیے تو بم بناؤ، اگر تمہیں دشمن کو ڈرانے کے لیے تمہیں تلوار اٹھانی پڑے تو تلوار اٹھاؤ۔ قرآن مجید میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ تم ایسی پوزیشن مضبوط کرو کہ جس کے ذریعے تم دشمنان دین کو، اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو، بھگا سکو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ، تم انہیں بھگا سکو، انہیں پیٹھ پیچھے ان کے لگ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن طاقت حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو؟ طاقت حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ بڑا آدمی چھوٹے کو دبائے، پاور والا آدمی کمزور کو دبائے، پیسے والا آدمی غریب اور کمزور پہ اپنا زور چلائے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بندوں کو اللہ کی غلامی میں دینا ہے، بندوں کو اللہ کی غلامی میں لانا ہے، بندوں کی غلامی سے نکالنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، انصاف کو عام کرنا ہے۔ اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہو دنیا کے اندر کرو، لیکن ظلم نہیں بڑھنا چاہیے، ظالم کے ہاتھ مضبوط نہیں ہونا چاہیے، مظلوم کی مدد ہونی چاہیے، کمزوروں پہ رحم ہونا چاہیے، جو بیچارے ہیں، جو بے سہارا ہیں، ان کو سہارا ملنا چاہیے، اور جو دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں راحت ملنا چاہیے۔ یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے تھے۔ آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی جب حضور کی سیرت بیان ہو رہی تھی اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کی جو تجارت وغیرہ کیا کرتا تھا، مکے کے سرداران تھے۔ ایک سردار ایک آدمی کو پیسے دینا باقی تھا، وہ اس کے پاس جاتا ہے، بھائی میرے پیسے دے دو، تمہارے پاس سے آنا ہے۔ وہ کہتا ہے آج دوں گا، کل دوں گا، بس یہی پھرا رہا ہے۔ وہ شخص مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور لوگوں کو پکار رہا ہے۔ ایک دن اس کو غصہ آیا، اس نے مکے کی پہاڑی پہ وہ چڑھ کے لوگوں کو اعلان کیا کہ کیا تمہارے اندر ایک مظلوم کی مدد کرنے کی قوت نہیں ہے؟ تمہارے اندر میں ایک مظلوم آدمی ہوں اور تمہارے علاقے کا فلاں سردار مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، اور آج کئی دنوں سے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اور تم غیرت مند لوگ ہو اور مجھے ایسے ظلم کی حالت میں چھوڑ رہے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سردار کے گھر کو جاتے ہیں اور اسے وارننگ دیتے ہیں۔ کیا وارننگ دیتے ہیں؟ کہ بھائی تم نے جس آدمی کے پیسے دبا رکھے ہیں تم اس کو واپس کر دو، اگر نہیں دباؤ گے، اگر نہیں ادا کرو گے تو پھر محمد تم سے بدلہ لے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سرداران قریش کی ایک میٹنگ بٹھائی، اور اس میٹنگ میں یہ معاہدہ ہوا کہ آج سے جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس میٹنگ کو اور اس ایگریمنٹ کو، جو معاہدہ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، تاریخ اس کو حلف الفضول کے نام سے جانتی۔ حلف الفضول اس ایگریمنٹ اور اس معاہدے کا نام تھا۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، ہر ایک کو حق ملنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس ظلم کو مٹانے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کیا تدبیریں اختیار کرنی ہیں، ان تدبیروں کو اختیار کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ چیزیں بھی ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ طاقت کی ضرورت ہے، طاقت حاصل کریں گے، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے حاصل کریں گے، جنگی سامان کی ضرورت ہے، جنگی سامان حاصل کریں گے، تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم حاصل کریں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کریں گے، اگر ہمارے پاس سیٹلائٹ کا نظام چاہیے تو وہ بھی حاصل کریں گے۔ جو ظلم کو مٹانے کے لیے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے جن جن چیزوں کی، وہ ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، تاریخ مسلمانوں کی اور دنیا کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمانوں کے نزدیک یا مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں کے جو ظلم کی داستان ہے یا مظلومیت کی داستان کہہ لیجئے، مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان اگر ہم اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان دنیا میں مظلوم اسی وقت ہوئے ہیں جب مسلمان اپنا حق لینے کے لیے خود پہ بھروسہ کرنے کے بجائے دوسروں پہ بھروسہ کرنے لگے۔ بھئی خود حق حاصل کرنے کے بجائے دوسروں پہ بھروسہ جب سے مسلمانوں نے کیا، مسلمان ہمیشہ دھوکہ کھائے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مکمل تاریخ، جب مسلمان دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، خاص طور سے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان دشمنوں پہ مسلمانوں نے جب سے بھروسہ کیا ہمیشہ انہیں دھوکہ ہی ملا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی پوزیشن مضبوط کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کو مضبوط کریں، ہم اپنا سکہ جمائیں دنیا کے اندر۔ ہم دنیا میں غلامی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا سے غلامی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم دنیا سے ظلم کو ختم کرو اور انصاف کو قائم کرو، اس لیے نبی یہ دنیا کے اندر آئے۔ لیکن ہم خود ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم خود اتنا زیادہ آج کل ایسے حالات ہمارے ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر کہ مسلمان ہمیشہ کمپرومائز کی طرف آنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سی مرتبہ زندگی کے اندر کمپرومائز کی ضرورت پڑتی، حکمت اور سیاست کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمیشہ مظلومیت میں رہنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کو آگے بڑھائیں، اپنی طاقت کو مضبوط کریں، اور اگر کوئی ہماری طاقت میں شامل ہونا چاہتا ہے یا ہماری وجہ سے جس کو پاور مل سکتا ہے تو ہم دیکھیں کہ بھئی وہ ہمارے مفاد میں کھرا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، وہ ہمارے لیے فیوچر میں ہمارا وہ دوست بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے۔ اگر وہ دوست بن سکتا ہے تو ہم اس کی تائید کریں گے، اگر وہ دوست نہیں بن سکتا ہے تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ ایک سیاسی شعور مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں نے آزادی کے بعد سیاسی شعور چھوڑ دیا۔ ان کے در پہ ان کے در پہ، کبھی ان کی چوکھٹ پہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں، کبھی ان کی چوکھٹ پہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم گھٹنے ٹیکنے کے بجائے ہم اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم دوسروں پہ بھروسہ کرتے رہیں گے تو نہیں چلے گا ہمارا۔ ہاں، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں کمپرومائز کریں گے، وہاں سمجھوتے کریں گے، وہاں ڈیلنگ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیلنگ کی ہے، کمپرومائز کیا ہے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مدینے کے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا۔ کیا ایگریمنٹ کیا؟ کہ اس وقت اسلام کی دشمنی میں جو سب سے زیادہ سامنے لوگ تھے وہ مشرکین مکہ تھے۔ مکہ کے مشرکین جو کھل کر اسلام کے خلاف آ چکے تھے۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے، مدینے کے یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے ایگریمنٹ کیا کہ دیکھو ہم مدینے میں رہ رہے ہیں،
تم بھی مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں رہتے ہو، اگر مشرکین مکہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہماری طرف غلط نگاہ اٹھاتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے ہم ساتھ دیں گے، اگر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تم ہمارا ساتھ دو گے۔ یہ ایگریمنٹ کس سے ہو رہا ہے؟ یہودیوں سے ہو رہا ہے مدینے کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کے یہ ایگریمنٹ قائم نہیں رہ سکا، مدینے کے یہودیوں نے خود ایگریمنٹ توڑ دیا، وہ جا کے دشمن کے ساتھ مل گئے، اس لیے کہ وہ خود بھی اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جہاں ضرورت پڑی اللہ کے نبی نے ایگریمنٹ کیا، اللہ کے نبی نے سمجھوتا کیا، اور جہاں تلوار کی ضرورت پڑی اللہ کے نبی بلا جھجک اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی۔ یہ آخری صورت تھی، لیکن سمجھوتے کی جہاں تک کوشش رہی اللہ کے نبی کی وہ کرتے رہے۔ میرے دوستو، آج ملک میں آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو ہمارے فیوچر میں ہمیں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہمارا جو مذہبی تشخص ہے، ہمارا جو مذہبی آزادی ہے، اس مذہبی آزادی میں ہمارے لیے جو رہنمائی کر سکتا ہے اور ہمارے لیے جو نرم گوشہ رکھ سکتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی ہم پر دشمنی کر رہا ہے، ہمارے مذہب سے دشمنی کرتا ہے، کبھی کوئی چیز لا رہا ہے، کبھی کوئی چیز لا رہا ہے، کبھی یکساں سول کوڈ کے نام پہ، کبھی 3 طلاق کے نام پہ، اور کبھی کچھ، میرے دوستو اس ملک کا مستقبل بڑے خطرناک طریقے سے جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مسلمانوں کے پاس وقت ہے کہ مسلمان اپنے سیاسی شعور کی وجہ سے، اپنے سیاسی شعور کو جگا کر اور صحیح طور سے فیصلہ کر کے فرقہ پرستوں کو ہم ابھی بھی سبق سکھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگرچہ کہ ان کا کنٹرول بہت زیادہ دوسری جگہوں پہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اس سے گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، آخری حد تک جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے ہم کریں گے۔ اور یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ دشمن نے آپس میں لڑا کر، ایک دوسرے سے ووٹ کٹوا کر، ہمیشہ پوری آپ تاریخ دیکھ لیجئے، ہوتا کیا ہے الیکشنوں کے موقع پہ مسلمان کبھی ان کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے شکار ہو جاتے ہیں، اور آپس میں ووٹ تقسیم کر دیتے ہیں، اور فائدہ ہوتا ہے دشمن کو۔ تھوڑے ادھر چلے گئے، تھوڑے ادھر چلے گئے، پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ پیسوں کا کھیل جانتی ہیں، کچھ لوگوں کو پیسے دے کر ادھر بلاتی ہے، کچھ ادھر بلاتی ہے، اور کچھ ووٹ کاٹنے کے لیے زبردستی پیسے دے کر کینڈیڈیٹ بناتی ہے، پھر اس کے بعد ووٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور نقصان اپنا ہوتا ہے۔ یہ مٹھی بھر کے مسلمان جو اپنی ضمیر فروشی یا اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان کتنا ہونے والا ہے۔ آج ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، آپ دیکھ لیجئے حالیہ الیکشنوں کے بعد۔ لیکن میرے دوستو، سیاسی شعور ہمارے اندر پیدا ہونے کی بہت بڑی ضرورت۔ اگر ہم یاد رکھیے، کھلے الفاظ میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر، انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ اگر مسلمان پیسوں کے اعتبار سے مالدار ہو گیا، مسلمان تجارت کے اعتبار سے مالدار ہو گیا، مسلمان تعلیم کے اعتبار سے مالدار ہو گیا، لیکن سیاست کے اعتبار سے اگر مسلمان نہیں جاگتا ہے تو پھر مسلمان غلامی کی زندگی گزارے گا، وہ کبھی اپنے قدم پہ نہیں ٹھہر سکتا۔ ہمیں سیاسی شعور کی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم غلام قوم نہیں ہیں، ہم غلامی نکال پھینکنے کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ میرے دوستو، ابھی الیکشن آ رہے ہیں، حالات عجیب سے عجیب اور بدتر سے بدتر کیے جا رہے ہیں دنیا کے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی سیاسی شعور کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ عقل سے کام لیجئے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ووٹ تقسیم ہو جائیں اور فائدہ دشمن کو ہو جائے، فائدہ اسلام کے دشمنوں کو ہو جائے، فائدہ جو اسلام اور مسلمانوں کو اور ملک میں بسنے والے ہندوؤں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں،
فساد کروانا چاہتے ہیں، کہیں ان کو فائدہ نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بڑا الیکشن نہیں ہے، لیکن اتنے چھوٹے الیکشن میں بھی لوگ آگے کی تیاریاں کرتے ہیں، آگے کا ایک نظام اور آگے کا ایک ایجنڈا بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ایک ایجنڈا بنانے کی ضرورت ہے، تیار کرنے کی ضرورت۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک ووٹ دشمن کے کھاتے میں چلے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دوسرے کو دے دیا۔ بھئی ایک آدمی آتا ہے یہاں اور یہ دیکھتا ہے کہ بھئی دیکھو میں فلاں ہوں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بھئی ایک آدمی کو 10 ووٹ مل رہے ہیں، 20 ووٹ مل رہے ہیں، اور پکا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتا، لیکن اگر ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جو جیت سکتا ہے وہ ہار جائے گا، اس کو نقصان ہو جائے گا اور تیسرے کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ووٹ تقسیم نہیں کرنے چاہیے، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے، اور اپنے دل سے، ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، اس گواہی کا استعمال کیجئے اور اس گواہی کو ضائع ہونے مت دیجئے۔ گواہی دینا ہے اور سچائی کی بنیاد پہ دینا ہے، اور ظلم کے خلاف گواہی دینا ہے، فرقہ پرستی کے خلاف گواہی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔